وہ ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، اور بلکہ ان کی بیٹی یا بھتیجی نے جو پیش لفظ لکھا ہے اس میں انہوں نے ان واقعات کو بھی اشکار کیا ہے کہ جب ان کے والد کو پھانسی دی گئی تو طاہر خان ہزارہ نے کہا کہ آپ یتیم نہیں ہیں، میں آپ کا باپ ہوں، آپ کبھی یہ اس میں نہ رہیں کہ آپ یتیم ہو گئے ہیں۔ اور بہت سارے واقعات پھر ہمیں یہ بھی ملتے ہیں کہ ان کی ذاتی علمی زندگی میں کتنے تھے۔ ظاہر ہے جب آپ کسی جدوجہد کے لیے آتے ہیں، جب آپ سچائی کے لیے آتے ہیں تو پھر آپ کو سیکریفائس کرنا پڑے گا۔ جتنی بڑی جدوجہد ہوگی اتنی بڑی سیکریفائس آپ کو دینی ہوگی۔ ان کا جوان سال بیٹا نوجوانی میں پانی میں ڈوب کر ان کو چھوڑ دیتا ہے، یہ ایک ذاتی المیہ تھا۔ پھر ان کے بھائی کو ملٹری کورٹ کے ذریعے پھانسی دی جاتی ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کور کمانڈر سے مل لیں تو معاملہ حل بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ چونکہ اپنے اصولوں کے یہ نہیں ہے کہ صرف بات کرتے تھے، وہ کور کمانڈر سے نہیں ملتے ہیں، اور ان کے بھائی کو موت کی سزا دی جاتی ہے۔ لیکن ہم نے یا میں نے ذاتی طور پر ان سے جتنی بھی ملاقاتیں رہی، کم رہی یا زیادہ رہی، کبھی ان ذاتی علمیوں کے حوالے سے میں نے ان کے زبان سے کوئی بات نہیں سنا، نہ کبھی کوئی شکوہ سنا، اپنے لوگوں سے کوئی شکوہ سنا، نہ گلہ سنا ہے۔ اور جب بھی ملے تو ظاہر ہے جو ہمدرد ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں، جو گزشتہ 20-22 سال سے جو ہم پر گزر رہی ہے وہ سب جانتے ہیں۔ تو وہ کہتا تھا کہ اب میں نے تہیہ کر لیا ہے، مارنا ہے ہم کو مار لیں، لیکن میں اپنی روش نہیں چھوڑوں گا، میری ایک بائک ہے، میں اس پر آتا بھی رہوں گا، جاتا بھی رہوں گا، اور اپنا جو ہے تعلق وہ میں ختم نہیں کروں گا، اپنے دوستوں کے ساتھ ملنا جلنا رہے گا، جس کو مارنا ہے مارتا رہے۔ یعنی انہوں نے یہ اپنی زندگی میں فیصلہ کر لیا تھا کہ سر ہتھیلی پہ رکھ کے اس جدوجہد کے آگے بڑھانا ہے۔ جس طرح پورا سچ یا جس طرح ننگا سچ جتنا شفاف ہوتا ہے، طاہر خان ہزارہ بھی اتنے شفاف تھے سچ کے معاملے میں۔ وہ بہت لوگوں کی طرح جو آج کل ڈپلومیٹ کہتے ہیں، وہ مفاد پرست یا منافق کو، وہ سچ کے ساتھ کچھ ملا کر تھوڑا اس کی کڑواہٹ کم کر کے بیان کرتے ہیں، لیکن یہ ظالم آدمی اسی کڑواہٹ کے ساتھ سچ کو بیان کرتا تھا۔ یہ نہیں کہ ہمارے سامنے، انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف کے سامنے بھی اسی کڑوے سچ کو اسی سٹائل میں بیان کیا، جو آپ سنیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے۔ شاید پاکستان کی تاریخ میں ایسی مثالیں بہت کم ملیں گی، کیونکہ یہاں پر چیف آف آرمی سٹاف ایک طرح کا خدا ہے۔ جیسے کہ نواب رحسانی نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے اس لیے بھی ڈر نہیں لگتا کہ وہ غفور و رحیم ہے، لیکن مجھے پاکستان کی فوج سے ڈر لگتا ہے۔ اس فوج کے سپاہ سالار کے سامنے اس نے جو گفتگو کی وہ تاریخی گفتگو تھی، وہ ان کا جرت تھا کہ انہوں نے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ یا پھر وہ ثانیہ جو میرا خیال یہاں پر کان کھنوں کا تھا، جن کو ذبح کیا گیا، جب ان کے سامنے یہ وزیر داخلہ ضیاء لانگاؤ سیکرٹریز کچھ اس طرح کہتے ہیں، وہ گفتگو جو آپ سن رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ حیران ہوں۔ ایک عام آدمی، نہ اس کے پاس کوئی بڑی دولت ہے، نہ اس کے پاس کوئی باڈی گارڈ ہے، نہ کچھ بھی نہیں، صرف ایک اکیلی جان ہے، اور وہ ان کو اس طرح بے عزت کہیں تو بے عزت بھی ٹھیک ہے۔ ان سے کہتا ہے کہ ضیاء صاحب آپ میرے غم کی دوا کیا کریں گے؟ آپ تو اپنے بلوچ جو گمشدہ ہیں ان کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اور آپ دیکھیں ان کے چہروں پر، ان کی ندامت پر، اور ایسے لوگ بار بار جنم نہیں لیتے، صدیوں میں جنم لیتے ہیں۔ لیکن ہمارا المیہ یہ رہا کہ ہم نے ایسے لوگوں کو کبھی پاگل کہا، کبھی جذباتی کہا، کبھی کوئی نام دیا، کبھی کوئی نام دیا، اور ہم نے اس کے مقابلے میں ان لوگوں کی اہمیت دی جن کا سماجی سٹیٹس زیادہ ہے۔ ہم لوگوں نے ان سے دوستیاں کی جو سماجی سٹیٹس کے ذریعے
جو دراصل ہمارا ہی خون چوستے ہیں۔ ہم نے ان ہاتھوں کو چوما جن ہاتھوں سے ہماری ہی پیاروں کی گردنیں کاٹی جاتی ہیں۔ ہم نے ان پاؤں پر ہم گرے جن پاؤں کے ذریعے ہماری عزتوں کو، ننگ کو ٹھوکریں ماری جاتی ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس آدمی کے ہاتھوں کو نہیں چوما، اس آدمی کو کبھی ہم نے محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا کہ جس نے بلا کسی غرض، لالچ اور کسی بھی نتیجے کی پرواہ کیے بغیر دو ٹھوک انداز میں بات کی، لگی لپٹی شاید وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ اور پھر المیہ یہ کہ وہ شخص جس نے پورے بلوچستان کی جنگ لڑی، کوئٹہ کے عوام کی جنگ لڑی، وہ بے بسی میں مرض، اس کے کیسے مرض کیا تو جس کا علاج ممکن تھا، بے بسی کیا تو مارا جاتا ہے۔ کیا یہ ان کا اس طرح اس دنیا سے جانا کیا کوئٹہ کے باسیوں کے لیے کلنک کا باعث نہیں ہے؟ کیا وہ ان کی جو علاج ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا، لیکن ہم ویسے بھی احسان فراموش، بے بسی میں تو ہمارا خیر نام ہے، وہ ہم نے اپنا کردار نبھایا۔ اور پھر اسی طرح جب آگے ہم ان کے کتاب میں پڑھتے ہیں کہ جو ثانیہ اس کے حوالے سے ہے 10 جنوری 2013 کے حوالے سے، جب پہلا واقعہ ہوتا ہے بم کا، تو اس کے بعد ظاہر ہے لوگ ہمدردی کی خاطر جمع ہوتے ہیں، پھر دوسرے حملے میں 100 سے زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں، اور اس میں پتہ نہیں کس طرح کے کہا جاتا ہے کیمیکل استعمال کیے گئے، کہ ایسے بھی لوگ تھے جو شاید پارا بن گئے اور وہ عوام تحریر ہو گئے۔ اس کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں، اس کا پس منظر بھی بیان کرتے ہیں، اور اس دھرنوں کو نامنیاد دھرنوں کا نام دیتے ہیں، جو دھرنے دیے گئے، جو ہزارہ برادری کے نام سے، وہ کہتے ہیں کہ نام نہاد دھرنے، اور ان کا ایک مقصد تھا۔ یہ جو ثانیہ تھا اس کی پوری پلاننگ کیا تھی کہ اس وقت کی جو حکومت تھی، بلوچستان حکومت، جو رئیسانی حکومت تھی، جو انہوں نے لکھا ہے ان کے بقول 3 معاملات تھے جو اس ثانیہ کے باعث بنے۔ ایک تو ایک ریکارڈنگ کے مسئلے پر رئیسانی سرکار نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا فیڈرل کے سامنے۔ دوسرا مسئلہ سیندک کے حوالے سے رائلٹی کا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے گوادر پر اپنے حق کی ملکیت کے دعوے کو ملتوی نہیں کیا، اس پر وہ ڈٹے رہے، تو اس لیے اس سرکار سے جان چھڑانی تھی۔ تو پھر ان نام نہاد دھرنوں کے ذریعے ماحول بنایا گیا، گورنر راج نافذ ہوا۔ اور اگر آپ اس دوران جو اسمبلی تھی، گورنر راج تو نافذ ہوا لیکن اسمبلی کے اجلاس ہوئے، اگر آپ اس دوران اسد بلوچ اور مولانا واسع کے بیانات کو دیکھیں تو آپ کو واضح ملے گا کہ اگلا منظرنامہ کیا ہوگا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ گورنر راج لگانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ جو اگلی حکومت ہوگی وہ پشتونخوا اور نیشنل پارٹی کی ہوگی، جس کی پلاننگ ابھی سے کی گئی ہے۔